ویلکم ٹو آور چینل۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے نینا اور ابتسام کی کہانی۔ ابتسام جس کی شادی زبردستی بچپن ہی میں اس کا نکاح اپنی کزن نینا کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا وہ اس رشتے کو قبول کرتے ہوئے نینا کو اپنی بیوی بنا لے گا؟ جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ پڑھیے آج کی یہ دلچسپ رومانوی سٹوری۔ نینا بڑی جان فشانی سے لاؤنج کے فرنیچر کی صفائی کر رہی تھی جب آسیہ چچی وہاں آئی تھی۔ نینا یہ چھوڑو، ابتسام کے کمرے میں جاؤ، اس کے کمرے کی صفائی رہ گئی ہے۔ ان کے حکم پر نینا کی جان لرزی تھی۔ وہ ابتسام سے جتنا زیادہ ڈرتی تھی، گھر کے لوگ اتنا زیادہ ہی اسے ابتسام کے سامنے لا کھڑا کرتے تھے، اور پھر بڑے مزے سے نینا کی ابتسام کے ہاتھوں ہونے والی بے عزتی دیکھا کرتے تھے۔ وہ چچی آپ کسی اور کو بھیج دینا، میں یہاں کی صفائی کر رہی ہوں۔ نینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپڑا دکھاتے اپنی جان بچانی چاہی۔ کسی اور کو کیوں؟ جب تم ہو جاؤ اور جلدی سے کام کر کے آ جانا، مجھے لگتا ہے ابتسام گھر پر نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے بچنے کی وجہ سے دور کر دی تو نینا گہری سانس بھرتے ابتسام کے کمرے کی طرف چلی آئی، لیکن کمرے میں ابتسام کی موجودگی نہ ہونے کے باوجود اسے ڈرا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر جلدی سے ہاتھ چلاتے کمرے کی حالت سدھاری تھی اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسی وقت ابتسام باہر سے کمرے میں داخل ہوا۔ اچانک سے اسے سامنے دیکھتے نینا کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ابتسام نے غصے سے پوچھا۔ وہ مجھے چچی نے بھیجا تھا آپ کے کمرے کی صفائی کے لیے، ورنہ… نینا سہم کر بتانے کے ساتھ قدم پیچھے لینے لگی۔ ابتسام نے آگے بڑھتے اس کا بازو مروڑتے اس کی پشت کو دیوار سے لگایا تھا۔ نینا ابتسام کے نکاح میں تھی۔ سب گھر والوں کی نینا سے نفرت دیکھتے دادا جی نے اس کا نکاح اپنے بڑے ہوتے ابتسام سے کر دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ نینا سے سب سے زیادہ نفرت ابتسام ہی کرتا تھا۔ میں تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا تھا، لیکن لگتا ہے تمہیں مجھ میں اور میرے کمرے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ اب تمہاری یہاں آنے جانے کی زحمت ہی دور کر دیتا ہوں۔ ابتسام نینا کے نزدیک دیوار پر ہاتھ جماتے اس پر جھکا، بولتے ہوئے نینا کو حواس باختہ کر گیا۔ نہیں نہیں پلیز، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے جانے دیں، آئندہ کبھی آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی۔ نینا نے آنکھیں بند کیے التجا کی تھی۔ جبکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے کمرے میں کیا میری آنکھوں کے سامنے بھی نہ آؤ، اتنی نفرت کرتا ہوں تم سے، سمجھی تم؟ اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ابتسام خانزادہ نے اس کے کان میں غراتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے دروازے کی جانب دھکیلا، جس سے نینا بمشکل گرنے سے بچی تھی، لیکن ابتسام خانزادہ سے جان بچانے پر وہ شکر کرتی جلدی سے کمرے سے بھاگی۔ پتہ نہیں دادا جان نے کیا سوچ کر اس مصیبت کو میرے سر ڈالا ہے۔ ابتسام خانزادہ نے نفرت سے سر جھٹکا اور الماری سے اپنے کپڑے لیتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سلمان خان کو اپنی بھری جوانی میں اپنی کلاس فیلو اس قدر پسند آئی کہ وہ ان سے خفیہ نکاح کر گئے تھے۔ گھر میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے تو ہر بات منوانے کی عادت تھی، تو اس بار بھی دل میں یہ خیال پختہ تھا کہ وہ صحیح وقت آنے پر گھر والوں کو اپنی محبت کے لیے راضی کر ہی لیں گے۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، جو اگر ان کی پسند کردہ لڑکی نائمہ ایک شریف شادی ہوتی، جبکہ اس نائمہ کا تعلق شہر کے ایک کوٹھے سے تھا، اور اس بات کا علم سلمان خان کو نکاح کے کچھ عرصے بعد ہوا تھا، اور تب وہ اپنی پسند پر ششدر رہ گئے تھے۔ کچھ دن تو وہ سوگ میں مبتلا رہے، لیکن پھر ان کے دل میں موجود نائمہ کی محبت نے جوش مارا کہ کیا ہوا جو ایک شریف گھرانے سے نہیں ہے، مگر وہ ان سے محبت تو کرتی ہے، اور نائمہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کوٹھے کی زندگی سے تنگ آتے ہی پڑھائی کی طرف راغب ہوئی ہے۔ اس کے اس کوٹھے میں رہنا بس ایک مجبوری ہے، ورنہ وہ کب کی اس جگہ کو چھوڑ چکی ہوتی۔ سلمان خان پھر سے نائمہ کی محبت کے نشے میں گم ہوا تھا، لیکن اب اس کے دل میں خدشات بڑھ چکے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان کے والد ذات پات کو لے کر کتنا سنجیدہ ہیں، تو پھر وہ نائمہ جیسی لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے قبول کر لیتے۔ مگر سلمان خان نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ نائمہ کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگے۔ وہ فی الوقت اپنے رشتے کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سب کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پھر جیسے ہی سلمان خان نے اپنے امتحانات کے ختم ہوتے ہی گھر میں اپنے نکاح اور نائمہ کا ذکر کیا، تو جیسے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ تب 7 سالہ ابتسام نے اپنی آنکھوں سے گھر میں پیدا ہوتی چپکلش کو دیکھا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کے سب سے پیارے چچا سب گھر والوں سے لڑ رہے تھے۔
ابتسام خانزادہ کو اس عورت سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سلمان خان اپنے اس نکاح کی وجہ سے اس لڑکی کا بھی مجرم ٹھہرا تھا، جسے اس کے نام کی انگوٹھی کافی سال پہلے پہنائی جا چکی تھی۔ وہ لڑکی سلمان خان کے چچا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ان کی بڑی بھابھی کی بہن بھی تھی، جو کہ ابتسام کی ماں تھی۔ ابتسام کو اپنی خالہ اپنی چچی کے روپ میں بہت پسند تھی کہ اس کے پسندیدہ دو انسان ہمیشہ ایک ساتھ رہنے والے تھے، لیکن اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سلمان خان اپنی ضد پر ڈٹ چکے تھے کہ انہیں اپنی بیوی کے طور پر نائمہ کو ہی اس گھر میں لانا ہے۔ گھر میں عجب بے سکونی پیدا ہو گئی تھی، تو ایسے میں ابتسام بھی سلمان خان سے دور دور رہنے لگا تھا۔ جب ایک دن نائمہ اپنی ماں کے ساتھ گھر چلی آئی، ابتسام نے اس ضرورت سے زیادہ بنی ٹھنی عورت کو نفرت سے تکا۔ یہاں اس کا چاچو اس کی وجہ سے بڑے حال میں تھا، اور وہ کس طرح میک اپ تھوپے چلی آئی تھی۔ گھر کے سب افراد اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ سلمان خان اپنے سامنے نائمہ کو دیکھتے دیوانہ وار اس کی طرف بڑھتے، لیکن وہ جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچے وہ ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ نائمہ وہ نہ سمجھی سے اس کا کچھ بدلا بدلا سا روپ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پسند کوئی شریف زادی ہوتی تو شاید ہم اس بارے میں سوچ لیتے، لیکن جب ہم اس لڑکی سے ملے تو ہماری پسند پر سوائے افسوس کے کچھ اور محسوس نہیں ہوا۔ سلمان دادا جی، حاکم خان اپنی باروب شخصیت کے ساتھ بولتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ سلمان خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا کہ ان کا باپ ان کی محبت کی توہین کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں یہ سب کہنے کا موقع ان کے نام نہاد محبت نے ہی دیا ہے۔ تمہاری بیوی نے تمہاری محبت کا سودا کر لیا ہے کچھ پیسوں کے بدلے، اور وہ آج تم سے اپنا رشتہ ختم کرنے ہی یہاں آئی ہے۔ حاکم خان کے الفاظ پگھلتے سیسے کی مانند سلمان خان کے کانوں میں اترے تھے، اور انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی شرمندگی، کوئی دکھ نہیں تھا۔ نائمہ، کیا بابا سچ کہہ رہے ہیں؟ ان کی آواز بمشکل سنائی دی، اور پھر نائمہ کا اس بات میں ہلتا سر انہیں بہت زور کا دھچکا دے گیا۔ وہ بس پترائی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ حاکم خان نے سب کے سامنے اسے پیسے پکڑائے تھے، جن کو لیتی وہ فوراً گھر سے چلی گئی تھی۔ طلاق کی کارروائی بعد میں کرنے کا ارادہ تھا۔ حاکم خان کو یقین تھا کہ اب ان کا بیٹا اس لڑکی کی طرف نہیں پلٹے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بیٹا تو پھر زندگی سے ہی منہ موڑ بیٹھے گا۔ جوانی کی محبت تھی، جذباتی پن کی انتہا تھی کہ وہ اس دھوکے کو دل پر ہی لے گئے تھے۔ سلمان خان نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں سنبھلنے کا موقع دے رہے تھے، اور پھر انہیں زندگی کی طرف لانے کے لیے حاکم خان نے کچھ مہینوں بعد ان کی شادی ان کے منگیتر سے طے کر دی تھی، جس پر سلمان خان نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو دوسری طرف ان کی منگیتر ماہین ان سے اندھی محبت کرتی تھی کہ ان کے پہلے نکاح کو بھلا کر ان سے شادی کے لیے تیار تھی، لیکن ان دونوں کی شادی ممکن ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ اس سے پہلے ہی سلمان خان ہارٹ اٹیک کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ اپنی موت سے سب کو بہت بڑا صدمہ دے گئے تھے۔ سلمان خان ہمیشہ لاڈ پیار میں پلے بڑے تھے، کچھ زیادہ ہی نازک ثابت ہوئے کہ نائمہ کا دیا دھوکہ انہیں اندر سے ختم کر گیا تھا۔ سلمان خان کی وفات کو 2 سال گزرے تھے جب ایک دن چوکیدار 2 سال کی بچی اور ایک خط لیے حاکم خان کے پاس آیا تھا، اور وہ خط نائمہ کا تھا، اور وہ بچی سلمان خان کی تھی، جسے نائمہ اپنی موت سے پہلے اس کی ددیال میں بھیج چکی تھی۔ شاید وہ اس طریقے سے اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتی تھی۔ حاکم خان جو اپنے لاڈلی کی جدائی میں تڑپتے رہتے تھے، اس کا خون اپنے سامنے آنے پر خود کو پتھر دل نہیں کر پائے تھے، اور اس ننھی سی گڑیا کو انہوں نے اپنے سائے میں لے لیا تھا، لیکن ان کے علاوہ گھر میں کوئی اور اس بچی کو قبول نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ سب کی نفرت کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ تھوڑا وقت گزرا تو حاکم خان نے اس بچی یعنی نینا خان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا نکاح اپنے پوتے ابتسام سے کر دیا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اپنے چاچو سے بہت زیادہ محبت کا دعوے دار تھا، تو یقیناً اس کی بیٹی سے بھی اچھا رویہ رکھے گا، لیکن یہ ان کی بھول ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ابتسام خانزادہ تو نینا کو نائمہ کی بیٹی کے طور پر دیکھتے سب سے زیادہ نفرت کرتا، جس کی ماں کی وجہ سے اس کا چاچو اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے خالہ کو اتنا بڑا دکھ ملا کہ وہ پھر سلمان خان کے مرنے کے کافی عرصے بعد کسی اور سے شادی کے لیے راضی ہوئی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی نینا نے سوائے اپنے دادا کے کسی اور کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد نینا نے اپنے چہرے کے گرد اوڑھا دوپٹہ کھولتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ دوپٹہ اترتے ہی اس کے بال، لمبے کالے لمبے بال اس کی پوری کمر کو ڈھانپتے چلے گئے۔ سامنے وجود
سامنے موجود آئینہ اسے بہت خوبصورت دکھا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی خوبصورت کسی اور کو نظر نہیں آتی تھی، بلکہ اسے چاہ بھی نہیں تھی کہ وہ کسی نظروں میں آئے سوائے اپنے سر کے سائیں ابتسام خانزادہ کے۔ وہ بے شک ابتسام خانزادہ سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن دل میں تو ہر طرف وہی دھڑلے سے قیام پذیر تھا۔ اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد انہیں دوبارہ سے جوڑے میں لپیٹتے وہ کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ اسے ملازموں کے ساتھ مل کر سب کی پسند کا ناشتہ بنانا تھا۔ وہ پڑھائی کو کچھ عرصہ پہلے ہی خیر آباد کہہ چکی تھی کہ اس کے خیال میں بس اتنی ہی پڑھائی اس کے لیے ضروری تھی۔ اب وہ سارا وقت خود کو گھر کے کاموں میں ہی الجھائے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے کئی بار اسے حاکم خان سے ڈانٹ پڑی تھی، لیکن وہ ہنستے مسکراتے انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ نینا میرا ناشتہ لا کر دو جلدی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عروج، ابتسام کی بہن، اس نے ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہی چلاتے ہوئے اسے حکم دیا تو حاکم خان جو آج کافی دن بعد ناشتے کی ٹیبل پر آئے تھے ناگواری سے اپنی پوتی کو دیکھنے لگے۔ بیٹا اگر اتنی ہی جلدی ہے تو صبح وقت پر جاگنا تھا نا؟ حاکم خان نے اسے جتایا تو وہ آگے سے خفیف سی ہونے لگی۔ ارے بابا جان، یہ تو جلدی ہی اٹھ جاتی ہے، وہ آج کل اس کے پرچے ہو رہے ہیں نا تو رات دیر تک پڑھتی رہتی ہے۔ ہمنا بیگم جلدی سے اپنی بیٹی کی حمایت میں بولی۔ جب اسی وقت نینا کچن سے ایک بڑی سی ڈش لیے باہر آئی تھی۔ اس میں عروج کے ناشتے کے ساتھ ابتسام کا ناشتہ بھی شامل تھا۔ نینا کے ناشتہ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہی ابتسام خانزادہ بڑی رغبت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ صبح کا ناشتہ کافی ڈٹ کر کیا کرتا تھا کہ اس کے بعد سارا دن کاموں میں وہ اتنا مصروف ہو جاتا کہ اسے کھانے کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ حاکم خان نے بڑی محبت پاش نظروں سے نینا اور ابتسام کو ایک ساتھ دیکھا۔ ابتسام کرسی پر بیٹھا ہوا اخبار دیکھ رہا تھا، جبکہ نینا اس کے نزدیک ہی کھڑی اسے چائے دے رہی تھی۔ حاکم خان کی بس اب ایک ہی خواہش تھی کہ وہ نینا اور ابتسام کی باقاعدہ شادی کر دیں، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، مگر وہ بس نینا کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ عروج تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ منال نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچایا۔ منال حاکم خان کی بیٹی حسنہ کی بیٹی تھی۔ سلمان خان کے علاوہ ان کے 2 بیٹے عثمان خان اور عمران خان تھے اور ایک بیٹی حسنہ خان تھی جو ان کے گھر کے نزدیک ہی بیاہی گئی تھی۔ منال بظاہر تو عروج کے لیے گھر میں آئی تھی، لیکن اس کی نظریں ابتسام خان پر ٹکی تھیں۔ ابتسام خان کو دیوانہ وار دیکھنا اور بہانے سے اس کے ارد گرد منڈلانا منال خان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس نے یہ سوچنے سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ابتسام خانزادہ نکاح شدہ ہے، کیونکہ وہ صدف کو کسی گنتی میں رکھتی ہی نہیں تھی، اور اسے ایسا سوچنے پر مجبور ابتسام کے صدف کے ساتھ رویہ رکھے سلوک نے کیا تھا۔ ابتسام، آپ ہمیں کالج چھوڑ دیں گے پلیز؟ ابتسام کو کھڑا ہوتے دیکھ کر منال نے جلدی سے کہا، وہ اسی لیے تو آئی تھی۔ ابتسام نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ اچھا آ جاؤ مگر جلدی، ورنہ یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ حامی بھرنے کے ساتھ وارننگ دیتا چلا گیا تو منال نے عروج کو اپنے ساتھ گھسیٹا تھا، جو اطمینان سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ اسے کھانے پینے میں بہت شغف تھا۔ منال کی جلد بازی پر چلانے لگی تھی، لیکن وہ اس کے سنے بغیر ابتسام کی گاڑی کے پاس آ کر ہی رکی تھی۔ منال، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ پاگل پن نہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور دوسری طرف میرا سڑیل سا بھائی جسے کچھ پتہ ہی نہیں، تمہاری انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں مجھے تو کوئی رنگ لاتی نظر نہیں آ رہی۔ عروج اپنے ناشتہ ادھورا رہ جانے کا بدلہ لیتے منال کی طرف دیکھتی تعصب سے بولتی چلی گئی۔ اس کی باتوں پر چند پل کو منال کے چہرے پر مایوسی کا سایہ چھایا، لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹکتی عروج کے بازو پر ہاتھ مارتے اسے آنکھیں دکھاتے خاموش کروا گئی۔ نینا اپنی دھیان میں چلتے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب ابتسام خانزادہ اس کے پیچھے آتا اسے کوہنی سے پکڑتا ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کر گیا۔ اس افتاد پر نینا نے چیختے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو سنبھالا تھا۔ یہاں اس نزدیکی پر نینا کے چہرے پر سرخی سی پھیلی اور دل یکبارگی زور سے دھڑکا تھا۔ وہیں ابتسام کچھ دیر کے لیے اس نرم و نازک وجود کو خود کا حصہ بنے دیکھ کر ساکت ہوا تھا، اور پھر اس نے بھی اپنے دل کی رفتار کو معمول سے زیادہ پایا تو اس نے اب کی بار جھنجھلاتے ہوئے نینا کو خود سے دور کیا۔ کیا ہے؟ ابتسام کے یوں بار بار جھٹکا دینے پر اپنے پورے وجود کو ہلتے محسوس کر کے نینا خوف زدہ ہوئی تھی۔ ساتھ ہی وہ آج اپنے پورے دن کی روٹین کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا
جو یہ دیو سخت تیوروں کے ساتھ اس تک آیا تھا۔ میری خالہ ماہین پاکستان آ رہی ہیں تو ان کا ادھر بھی چکر لگتا رہے گا، تو میرا حکم ہے یہ کہ اپنا یہ منحوس شکل اس کے سامنے مت لانا، میں نہیں چاہتا وہ کچھ بھی ماضی کا سوچ کر افسردہ ہوں، سمجھی؟ وہ سخت لہجے میں واقعی حکم صادر کر رہا تھا۔ مگر میرا اس سب میں کیا قصور؟ نینا نے اپنے حق میں بولنا چاہا۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم طوائف زادی نائمہ کی بیٹی ہو، جو دھوکے باز تھی، جس نے میرے چاچو اور خالہ کو مجھ سے دور کر دیا۔ ابتسام اس کے چہرے پر غرایا تو نینا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی جمع ہونے لگی۔ ابتسام خان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو بچی کو۔ حاکم خان نے اپنے کمرے سے نکلتے ابتسام کو نینا پر چلاتے دیکھ کر بلند آواز میں کہا تو وہ ایک قہر بھری نظر نینا پر ڈالتے وہاں سے ہٹا۔ نینا کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں خود پر ٹکی پا کر وہ مزید کچھ بولے بغیر بس نفی میں سر ہلاتا چلا گیا۔ دادا جان۔ حاکم خان کے نزدیک آنے پر نینا باقاعدہ اونچی آواز میں روتے ہوئے ان کے ساتھ لگی۔ یہاں وہ گہری سانس بھرتے اسے تسلیاں دیتے اسے لیے اپنے کمرے میں ہی چلے آئے تھے۔ نینا جلدی کمزور نہیں پڑتی تھی کیونکہ بچپن سے ہی اسے سلوک کی وہ عادی تھی، لیکن کبھی کبھار اس کا دل بھی دکھ جایا کرتا تھا کہ وہ سب کی ناحق ناپسندیدگی برداشت کرتے تھکنے لگی تھی، تو پھر اسی طرح حاکم خان کے پاس آتے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ حاکم خان اسے ہر بار اپنے حق میں آواز اٹھانے کی ترغیب دیتے اور ایک حق سے اس گھر میں رہنے کو کہتے کیونکہ یہ گھر اس کے باپ کا بھی تھا۔ ان کی باتیں سنتے نینا زور و شور سے سر ہلاتی کہ وہ ایسا ہی کرے گی، لیکن اس کی فطرت میں جو نرمی تھی وہ اسے ایسا کچھ کرنے ہی نہیں دیتی تھی، اور وہ اپنی خاموشی سے سب کو مزید خود پر ظلم ڈھانے کا لائسنس دے دیتی۔ دادا جان، اس گھر میں آپ کے علاوہ سب اتنے پتھر دل کیوں ہیں؟ پھپھو تک مجھ سے پیار نہیں کرتی، اور تو اور اس گھر سے باہر بھی میں کئی لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہوں۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتی یاسیت سے بول رہی تھی۔ حاکم خان کے پاس اسے دینے کو کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس گہری سانس خارج کر گئے۔ دل میں خدشات ابھرنے لگے تھے کہ آخر کبھی ابتسام نینا کو اپنی بیوی قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ آج ماہین کے گھر میں دعوت تھی تو ہمنا بیگم نے سر پر کھڑے ہو کر نینا سے سب کچھ تیار کروایا تھا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن نینا کے ہاتھ کے ذائقے سے وہ دل سے متعارف تھی، اسی لیے صبح سے انہوں نے نینا کو گھن چکر بنایا ہوا تھا اور وہ زبان پر بغیر شکایت کا کوئی حرف لائے ان کا ہر حکم مانتی جا رہی تھی۔ نینا یہ سب ہمیشہ اس نیت کے ساتھ کرتی تھی کہ کیا پتہ کبھی تو ان کا دل اس کے لیے نرم پڑے گا۔ مہمان آنے پر نینا کچن سے ہی نہیں نکلی تھی اور وہ باہر جا کر ابتسام کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ نینا ملازم خواتین کو کھانا نکال کر دیتی، ساتھ ساتھ انہیں باہر ٹیبل پر ہر چیز چیک کرنے کی ہدایت بھی دے رہی تھی۔ جب سب ڈشیں باہر پہنچانے کے بعد نینا گہری سانس بھرتی کچن میں موجود کرسی پر جا بیٹھی۔ اس کا پورا وجود تھکاوٹ سے چور ہو گیا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اپنے کمرے میں چلی جائے، لیکن اس کے لیے سب کے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ نینا بی بی، آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے اس کے قریب آتے پیغام دیا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ حاکم خان کو اچھے سے پتہ تھا کہ ابتسام نے نینا کو ماہین کے سامنے آنے سے منع کیا ہے۔ نینا، نینا بیٹا۔ اب باقاعدہ نینا کے کانوں میں حاکم خان کے پکارنے کی آواز پہنچی تو وہ پیر پٹکتے ہوئے کچن سے نکلی۔ آج گھر کے بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر سبھی جمع تھے۔ اس کی پھپھو بھی موجود تھی۔ اس نے باہر نکلتے کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ اس کی آمد نے باقی سب نے گردن موڑے اسے لازمی دیکھا تھا۔ نینا جانتی تھی کہ ان کے دیکھنے میں نفرت اور غصے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے نظریں جھکائے وہ سست قدم لیتی حاکم خان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، تم تو آج سارا دن کچن کی ہی ہو کر رہ گئی ہو، اور اب بھی میں نہ پکارتا تو تمہارے باہر نکلنے کے ارادے نہیں تھے۔ ان کے لہجے میں خفگی جھلکی تو بیچاری صدف نزدیکی کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابتسام کا چہرہ اپنے حکم کی نافرمانی پر سلگ رہا ہوگا، اسی لیے اس نے نظریں اوپر ہٹانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ پھر سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب ماہین نے بڑی محبت اور نرمی سے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ صدف نے بھی چونکتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا۔ یہاں سوائے مہربانی کی کچھ نظر نہیں آیا تو وہ ذرا پرسکون ہوئی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می چچا جان کہ یہ ساری کوکنگ نینا نے کی ہے؟ ماہین نے پوری ٹیبل پر نظر دوڑاتے پوچھا۔ اپنی چھوٹی بہن کے یوں اشتیاق سے پوچھنے پر ہمنا بیگم نے اسے گھورا۔ میں بھلا کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ حاکم خان بولتے ہوئے ہنسے تھے۔ نینا خود کو یوں موضوعات گفتگو بنے دیکھ کر شرمندہ سی ہو رہی تھی۔
صبح صادق کا وقت نینا کچھ دیر چہل قدمی کے لیے باہر لان میں چلی آئی۔ یہاں ہر طرف ٹھنڈی ہوا اور سکون تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی جب اسی وقت ماہین بھی اس کے پاس چلی آئی۔ نینا نے نظریں چرائی تھیں، دل ناخوشگوار سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا تھا کہ شاید ماہین بھی اپنے دل کی بھڑاس اس پر نکالیں گی، لیکن جب نینا کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ نرمی سے مسکراتے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماہین نے اسی کے ساتھ چلتے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا شروع کی تو نینا بھی پرسکون سی ہو کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ خالہ جانی، ابتسام گھر کے رہائشی حصے سے باہر نکلتا لان میں آگے بڑھنے کے بجائے وہیں کھڑا ماہین کو پکارنے لگا۔ ابتسام، یہیں آ جاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ماہین نے بولتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا تو وہ ناچار آگے قدم بڑھا گیا۔ میں چلتی ہوں۔ ابتسام کے آنے پر نینا نے جھٹ وہاں سے جانے کی۔ کیوں؟ کیا تم ابتسام سے شرماتی ہو؟ ماہین نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ ابتسام اپنی خالہ کی بات سنتے ترچھی نگاہوں سے نینا کو دیکھنے لگا جو گھبرائی ہوئی سی تھی۔ وہ خالہ خود میرے پاس آئی تھی، میں تو پہلے سے یہاں تھی۔ نینا نے ابتسام کو صفائی دینے کی کوشش کی۔ ماہین نے حیرانگی سے اس کے الفاظ سنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ابتسام کی طرف دیکھا۔ میں جا رہی ہوں، ناشتہ بنانے کا وقت ہو گیا۔ اب کی بار نینا ماہین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی تیزی سے چلی گئی۔ اپنی پینٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے ابتسام نے ناپسندیدگی سے سر جھٹکا تھا۔ 18 سال ہو گئے ابتسام، اور تم لوگوں نے اس کے ناکردہ گناہ معاف نہیں کیے؟ ماہین نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ تعصب سے ابتسام کو دیکھ رہی تھی جو اضطراب سے کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اوہ، آپ بھی اس کی معصومیت کے جال میں پھنس گئیں، اور ویسے آپ نے تو کر دیا ہے نا اسے معاف، مگر ہمارے دل اتنے بڑے نہیں ہیں۔ ابتسام تلخی سے بولا۔ کیا معافی تلافی ابتسام؟ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو مجھے اسے معاف کرنا پڑے۔ یہاں ہر کوئی اپنی ذات کے لیے جواب دہ ہے، اور یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ماہیم اپنی باتوں سے ابتسام کے دماغ پر بڑی گرد صاف کرنے کی کوشش میں تھی، اور شاید ایسا ہونے بھی لگا تھا کیونکہ دل تو پہلے بھی کئی بار نینا کے حق میں گواہی دینے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، لیکن دماغ ہر بار اسے شٹ اپ کال دے دیتا۔ اچھا، اب کریں اس کی طرفداری اور آ جائیں، آپ کو اپنے جم کی سیر کرواتا ہوں، تب تک ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ ابتسام کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے پلٹا تو ماہین اس کی حالت پر مسکراہٹ دباتی اس کے پیچھے ہو لی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ عجیب کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ عثمان خان اور عمران خان کے بچے آرام سے بیٹھے اپنی اپنی پسند کا ناشتہ کر رہے تھے، اور سلمان خان جو ہل کر پانی بھی نہیں پیتا تھا، سب کا لاڈلا تھا، اس کی بیٹی یہاں سب کی نوکرانی بنی پھر رہی تھی۔ ماہین کو رہ کر اس پر ترس آنے لگا تھا۔ ویسے بھانجے، تمہاری صحت کا راز مجھے اب معلوم ہوا ہے۔ جب بیوی اتنا اچھا کھانا بناتی ہوگی تو پھر کہاں ہاتھ رکتا ہوگا۔ ویسے کبھی بیچاری کو کوئی انعام بھی دے دیا، یا پھر کبھی تعریف کرتے حوصلہ بڑھایا؟ ماہین نے جیسے قسم کھا لی تھی ابتسام کو شرمندہ کر کے ہی چھوڑے گی۔ وہ سب کے لیے اپنی مرضی سے کھانا بناتی ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ ابتسام نے نخوت سے جواب دیا، ساتھ ہی ایک گہری نظر نینا پر ڈالی۔ دل بے چین سا ہونے لگا کیونکہ اس کے علاوہ سبھی ناشتہ کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ابتسام، ایک غیرت مند مرد کون ہوتا ہے؟ وہ مرد جو اپنی عورت کو سر کا تاج بناتا ہے، گھر کی ملکہ بنا کر رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرد اپنی ملکہ کا بادشاہ ہے، اور اگر وہی مرد بیوی کو ملازمہ بنا دے گا، خود بھی اس کی کیٹیگری میں آئے گا نا۔ ملکہ کا شوہر بادشاہ اور ملازمہ کا شوہر ملازم۔ ماہین ابتسام کی طرف جھکی دھیمی آواز میں بول رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ کڑے تھے جو ابتسام کو کسی ہتھوڑے کی ضرب کی مانند لگ رہے تھے۔ میں چلتا ہوں۔ ابتسام اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑتا اٹھ گیا۔ ماہین کو افسوس تو ہوا، لیکن ان کا ابتسام کو احساس دلانا بھی ضروری تھا۔ یہ تو آج اپنا پورا ناشتہ ہی نہیں کر کے گئے۔ ابتسام کی چھوٹی کرسی کے نزدیک آتے نینا فکر مندی سے بولی تو ماہین نے بغور اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ابتسام کے لیے پیار، محبت اور فکر کی واضح جھلک تھی۔ شاید موڈ نہیں ہوگا، اب تم بیٹھو اور میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ ماہین اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا گئی تو وہ ابتسام کا چھوڑا ہوا ناشتہ ہی خوشی سے کھانے لگی۔ حاکم خان خوشی سے مسکراتے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ باقی سب گھر والوں کے منہ بنے ہوئے تھے، کیونکہ ماہین نینا کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ ماہین انہیں کی طرح نینا سے نفرت کرے گی۔ ابتسام رات گئے گھر واپس آیا تھا۔ اسی وقت آسمان پر موجود بادل زور و شور سے برس رہے تھے۔ ابتسام نے گاڑی سے نکلتے خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے جلدی سے گھر کے اندر جانا چاہا،
جب نینا لون کی طرف سے بھاگتی ہوئی اسے آ ٹکرائی تھی اور اس کے ساتھ زور سے بادل گرجے تو وہ چیختی ہوئی ابتسام کی شرٹ کو دبوچتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ابتسام ساکت سے دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نینا خود کو سنبھالتے کانپتی وجود کے ساتھ دور ہٹی۔ وہ ساری کی ساری بھیگی ہوئی تھی اور اب ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ نینا، تمہارا دماغ خراب ہے جو اس وقت بارش میں نہاتی پھر رہی ہو؟ ابتسام نے اسے غصے سے گھرکتے ہوئے گھر کے اندر کی راہ لی تھی۔ وہ خوف زدہ ہوتی ابتسام خانزادہ کے پیچھے ہی بڑھی تھی۔ وہ ایک بلی کا بچہ باہر کافی دیر سے میاؤں میاؤں کری جا رہا تھا تو بس اسے خوش جگہ پر رکھنے گئی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولتی اس کی چوڑی پشت کو حسرت سے تک رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کیسے اس کے قریب تھا اور اب اتنا ہی وہ دور محسوس ہو رہا تھا۔ بلی کا بچہ بچاتے اب خود بھیگی بلی بن گئی ہو۔ خیر، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا گرم کر دو پھر ایک ہی بار کمرے میں جانا۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ الفاظ اور لہجہ آج کسی قدر نرمی لیے ہوئے تھے۔ شاید ماہین کی گئی برین واش کا نتیجہ تھا یا پھر نینا کی قسمت پلٹا کھانے کو تھی۔ لیکن جیسے ہی نینا ابتسام کے پیچھے سے آگے بڑھتی کچن کی طرف گئی تو ابتسام کی آنکھیں بے اختیار اس پر ٹکی تھیں۔ گیراج میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اب روشنی میں آتے ہی نینا کے بھیگے کپڑے اور لمبے کھلے بالوں سے ٹپکتا پانی ابتسام کو میسمرائز سا کر گیا۔ اسے ایک دم سے اپنا حلق خشک پڑتا محسوس ہوا۔ وہ اپنا ماتھا کھجاتا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھا تھا جب تھوڑی دیر بعد نینا پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ ابتسام نے لاکھ نظریں چرانی چاہیں لیکن وہ بار بار پلٹ کر نینا پر ہی چپکی جا رہی تھی۔ اس وقت نینا سے کھانا گرم کرنے کو کہنا ابتسام کو اپنی بہت بڑی غلطی لگنے لگا۔ اس آفت سے نظر اور دل ہٹانے کو ابتسام نے کھانے کی طرف پوری توجہ دی۔ جتنی دیر میں ابتسام نے کھانا کھایا تب تک نینا کچن میں کچھ کھٹ پٹ کرتی رہی اور جب باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ ابتسام کے چھوٹے جھوٹے برتن اٹھا کر وہ انہیں دھونے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن چائے کا کپ پکڑے ابتسام اسے سختی سے اپنے کمرے میں جانے کا حکم دینے لگا تو وہ کندھے اچکائے جیسے ہی 2 قدم چلی اسی وقت پورے گھر کی بجلی چلی گئی، جس سے نینا کے آگے بڑھتے قدم وہیں جم سے گئے۔ اس نے گھپ اندھیرے کو دیکھتے اندازے سے قریب پڑی کرسی پر بیٹھنا ٹھیک سمجھا تھا کہ جب ابتسام اپنے کمرے میں جائے گا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جائے گی۔ ابتسام اس کے وجود سے انجان گہری سانس بھر کر چائے پینے لگا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے رہتی تو یقیناً ابتسام سے کوئی خطا ہو جانی تھی۔ وہ اس طرح نہ بہکتا جو اگر ان کے درمیان نکاح کا رشتہ نہ ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی چائے ختم کرتا اٹھا اس کا سکون درہم برہم ہوا تھا کیونکہ وہ وہیں قریبی سہمی سی بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابتسام چونکہ موبائل کی ٹارچ آن کر چکا تھا جس کے باعث ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی تھی۔ وہ اندھیرا ہو گیا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ کمرے تک چلی جاؤں گی پلیز۔ نینا ابتسام کے کچھ بولنے سے پہلے جلدی سے بولی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ پہلے کی طرح اس پر چلانا نہ شروع کر دے۔ ابتسام بس سر ہلاتے آگے چل دیا۔ آپ ایک بار میرے کمرے تک آ جائیں۔ نینا کی اس ڈیمانڈ پر ابتسام نے اسے گھورا جو آج سچ مجھ کسی چڑیل کی طرح اس سے چمٹنے کو تھی۔ وہ میں اپنے فون کی لائٹ آن کر لوں گی نا تو ڈر نہیں لگے گا۔ یہ پتہ نہیں آج چچا نے ابھی تک کیوں نہیں چلایا۔ آخر میں وہ تھوڑا غصے سے گویا ہوئی تھی۔ غصہ تو ابتسام کو بھی ملازم پر آیا تھا۔ وہ صبر کا زمانہ اس کی خبر لینے والا تھا۔ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ نینا ابتسام کے پاس سے گزرتی آگے بڑھتے اپنے موبائل اٹھا گئی تھی۔ اس دوران ابتسام سب کچھ بھلائے بس اسے ہی دیکھنے میں مگن بے اختیاری میں کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔ اپنا فون لیے جیسے ہی نینا اچانک سے پلٹی وہ اپنے بالکل نزدیک کھڑے ابتسام سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ بوکھلاتے ہوئے اس سے فاصلہ بناتی ابتسام اسے اپنے حصار میں قید کرتا اپنے دل کے ہاتھوں بہکتا چلا گیا۔ نینا کی کمزور سی مزاحمت کو اس نے توجہ کے قابل نہیں جانا اور پھر ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ جو وقت کے ساتھ کمزور پڑتا جا رہا تھا آج رات پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تر ہو چکا تھا۔ فجر ہونے سے پہلے ابتسام اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور آتے ہی کچھ بھی سوچے بغیر وہ بیڈ پر گرتا گہری نیند میں چلا گیا۔ لیکن جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو نامحسوس انداز میں اس نے نینا کو تلاشا، لیکن وہ آج کمرے سے باہر آئی ہوتی تو نظر آتی۔ وہ تو بخار میں جلتی اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ ملازمہ کے ناشتہ سامنے رکھنے پر وہ بے دلی سے چند لقمے لیتا اٹھ گیا، لیکن جب دوسرے تیسرے دن بھی اسے نینا نظر نہیں آئی تو نہ ہی کھانے میں اس کے ہاتھ کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، تھک گیا ہوں روز ایک ہی قسم کا ناشتہ کرتے۔ آج ابتسام ناشتے کو دیکھتے ہی زور سے چلایا تو ملازمہ سہم سی گئی۔
جو تمہیں روز نت نئے کھانے بنا کر دیتی تھی وہ بیمار پڑی ہے، جس کا حال تم نے پوچھنا گوارا نہیں کیا ابتسام خان۔ ڈرو اس وقت سے جب اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ حاکم خان کڑے لہجے میں بولتے اپنی بیساکھی کے سہارے اٹھتے وہاں سے چلے گئے۔ ابتسام گمسم سا اپنی جگہ بیٹھا کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر پلٹا تو ہمنا بیگم نے جلدی سے اس سے پوچھا، ابتسام کہاں جا رہے ہو؟ ان کی آواز میں پریشانی سی تھی۔ نینا کے کمرے میں۔ وہ اپنے جواب سے انہیں ہکا بکا چھوڑے آگے بڑھ گیا تھا، اور پھر وہ جو مضبوط قدم اٹھاتا نینا کے کمرے میں دروازے تک آ گیا تھا، اب اندر داخل ہونے کے لیے وہ کچھ جھجک سا رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس کی بیوی کا کمرہ ہے، کسی غیر کا نہیں۔ وہ جب دل چاہے یہاں آ سکتا ہے۔ نینا ابھی بھی بیڈ پر لیٹی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ ابتسام آہستگی سے چلتا اس کے پاس ہی جا بیٹھا۔ نینا جاگ رہی تھی، اسی لیے کمرے میں کسی اور کی موجودگی محسوس کرتے فوراً آنکھیں کھول گئی، اور سامنے ابتسام کو دیکھ کر وہ ڈرتے ہوئے لیٹے سے بیٹھتی سکڑتے سمٹے ہوئے بیڈ کراؤن سے جا لگی۔ آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی اپنی جگہ بنانے لگے تھے۔ ابتسام نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے آنکھیں جھکا لی تھیں۔ وہ اس طرح سے بیٹھا کہ اب اس کی صرف پشت ہی نینا دیکھ پا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ابتسام کی آواز مدھم سی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ جیسے پہلے کوئی سروکار نہیں تھا اب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ وہ روتے ہوئے طنز کر رہی تھی۔ نینا تم اچھے سے جانتی ہو پہلے اور اب میں بہت فرق ہے۔ ابتسام نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جیسے اسے کچھ باور کروایا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے نینا کی زبان پر کفول لگا تھا۔ وہ نظریں چرانے لگی تھی، آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کی رفتار بڑھی تھی۔ اس کی چپ پر ابتسام نے چہرے کا رخ موڑتے اس کی طرف دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اپنے لب بھینچے بیٹھی تھی۔ آج اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ابتسام کے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے۔ وہ انکاری ہوئی تو ابتسام اس کی طرف آیا اور کمال استحقاق سے اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کے لمس پر نینا وہیں فریز ہوئی تھی۔ آنکھیں ایک دم سے اوپر اٹھاتے وہ ابتسام کو دیکھنے لگی، جو عام سے انداز میں کھڑا اس کا بخار چیک کرتا اب پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بخار تو نہیں ہے، اب کوئی اور مسئلہ ہے تو بتا دو، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ ابتسام نے دوبارہ اصرار کیا تھا۔ نہیں، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ نینا کو واقعی اب اپنی طبیعت بہتر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے دل میں جو خدشات جنم لینے لگے تھے کہ ابتسام اس کے قریب آتے تعلق بنا گیا تھا، تو کیا وہ بدل گیا ہے یا پھر اس رات کے بعد پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا؟ لیکن اب ابتسام کی اس کے پاس موجودگی سے فکر کرنا نینا کو پرسکون کر گیا تھا۔ وہ ابتسام کے دل میں اپنے لیے نفرت جو ختم ہوتا دیکھ کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے صبر کا پھل ملنے والا تھا۔ ٹھیک ہو تو یار میرے ناشتے کھانے کی طرف بھی توجہ دے دو، دل اب سا گیا ہے روز ایک ہی جیسا ناشتہ کر کے۔ ابتسام نے جھٹ دہائی دی تو اب کی بار نینا کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ آپ در پردہ میرے بنائے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں؟ نینا کا انداز چھیڑنے والا تھا جس پر ابتسام مسکرایا۔ وہ دل میں اب تک اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے نفرت اور بغض رکھنے پر لعنت بھیج رہا تھا۔ نہیں تو کھانے کی تعریف کیوں کرنے لگا؟ بلکہ میں تو ان ہاتھوں کی تعریف کروں گا جو اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں، اس وجود کو سراہوں گا جس کی ملکیت وہ ہاتھ ہیں۔ بولتے بولتے ابتسام کا لہجہ گمبھیر ہونے لگا تھا تو نینا سٹ پٹائی۔ آپ جائیں، کل سے آپ کو ناشتہ مل جائے گا۔ وہ جس بزب سی ہوتی جلدی سے بولی کہ ابتسام کی یہاں موجودگی کے باعث وہ اب نروس ہو رہی تھی۔ اوکے، جا رہا ہوں میں، اپنا خیال رکھنا اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ابتسام اسے شرماتے دیکھ کر مسکرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ نینا کے کمرے سے نکلتے وہ آج خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا تو تب بھی نہیں ہوتا جب وہ اپنوں کے بیچ میں ہنستا مسکراتا تھا۔ منال جو کہ ابھی عروج کے کمرے سے نکلی تھی، ابتسام کو نینا کے کمرے سے آتے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب ابتسام کے قریب چلا آیا تھا تو منال نے بمشکل کچھ الفاظ منہ سے نکالے۔ آپ نینا کے کمرے میں؟ خیریت؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑتی شدید بے چینی کے عالم میں مبتلا تھی۔ ابتسام نے زیادہ توجہ نہیں دی اور عام سے انداز میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں، نینا کی طبیعت خراب تھی تو اسے دیکھنے آیا تھا۔ اپنی بات سے وہ منال کو گہرے شوق دیتا بے نیاز سا بغیر اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھے چلا گیا۔ پیچھے منال غم و غصے کا شکار نفرت آمیز نگاہیں نینا کے کمرے کی ٹکائے اپنے مٹھیاں بھیج گئی۔
ابتسام تو پاگل ہو گئے ہو جو اس لڑکی کو سر پر چڑھا رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو کیا تمہارے چاچو اور تمہاری خالہ کی بربادی کی ذمہ دار اس کی ماں تھی؟ تو وہ کیا خصلت اس میں نہیں ہوگی؟ ہمنا بیگم ابتسام کے کمرے میں آتی غصے سے بولی۔ ابتسام نے خاموشی سے ان کی باتیں سنی۔ جو ہو چکا وہ ماضی کا قصہ تھا۔ میری خالہ اب اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہیں اور مجھے عقل آنے لگی ہے کہ نینا کو اپنی زندگی میں ایک چانس دینا چاہیے کہ وہ ہر جگہ بے قصور ہے۔ اب اسے اپنے چاچو کی بیٹی کی حیثیت سے دیکھا ہے تو نادم ہوتا ہوں کہ چاچو کی روح اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر کتنا تڑپتی ہوگی۔ اور پھر ماما، میرے دل و دماغ پر بہت بوجھ پڑنے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے اندر کچھ ادھورا سا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود میں کوئی کمی محسوس کرتا تھا، اور وہ اپنا ادھورا پن یہ تھا کہ اپنی بیوی کو اس کا اصل مقام نہ دینا۔ لیکن اب سب سیٹ ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ بھی یہ سب دل سے قبول کر لیں۔ یقین مانیے ماما، دل میں ایک سکون اترتا چلا جائے گا۔ ابتسام بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ وہ ہمنا بیگم کے سامنے کھڑا ہوتا انہیں بھی اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ سر جھٹکتی بغیر کچھ بولے کمرے سے چلی گئی تھیں۔ گھر میں ایک ابتسام کا رویہ خود کے ساتھ بہتر ہونے پر نینا جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ وہ اب ہر وقت ہنستی مسکراتی پائی جاتی تھی اور منال اسے جب جب دیکھتی جل جایا کرتی۔ نینا ڈائننگ ٹیبل پر کچھ سبزیاں لے کر بیٹھی انہیں کاٹ رہی تھی جب اچانک سے دل متلانے پر وہ کچن کی طرف بھاگی۔ ہمنا بیگم نے بغیر اسے دیکھا اور پھر وہ غصے سے تن فن کرتی اس کے پیچھے کچن میں آئی۔ یہاں وہ سنک پر جھکے الٹی کر رہی تھی۔ جیسا ہی وہ اپنا چہرہ دھوتے نڈھال سی سیدھی ہوئی، ہمنا بیگم اس کا بازو دبوچتی کھینچتی ہوئی کچن سے باہر لے آئیں۔ تائی امی کیا ہوا؟ نینا نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھتے بولی۔ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو ہماری پیٹھ پیچھے؟ بتاؤ کب سے ہے تمہاری یہ حالت؟ کیونکہ میں نے پرسوں بھی تمہیں الٹیاں کرتے دیکھا تھا۔ ہمنا بیگم غصے سے چلائیں تو نینا کچھ حیران سی انہیں اپنی طبیعت کا بتا گئی، لیکن ہمنا بیگم کے الفاظ اور انداز اسے سمجھ نہیں آئے۔ چچی جان بھی شور سنتے جلدی سے وہاں چلی آئی تھیں، آخر کو تماشا جو دیکھنا تھا۔ بتاؤ کس کے ساتھ مکالہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کے نکاح میں ہوتے اسے دھوکہ دیا ہے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ہمنا بیگم جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن پکڑ گئی تھی۔ تائی امی چھوڑے مجھے۔ نینا ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اپنی گردن آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑی بہو چھوڑو اسے۔ حاکم خان سیڑھیوں پر کھڑے گرجے تھے تو ہمنا بیگم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ اسی وقت وہاں آتے ابتسام سے جا ٹکرائی تو ابتسام نے اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے سنبھالتے گرنے سے بچایا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس معصوم کی جان کی دشمن بن گئی ہو؟ حاکم خان غصے سے بولتے لاؤنج میں آنے۔ نینا تھر تھر کانپتی رو رہی تھی۔ چچا جان، آپ کی یہ معصوم پوتی ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے۔ ہمنا بیگم نے اپنی طرف سے سب پر دھماکہ کیا تھا، لیکن آگے سے حاکم خان کو بغیر کچھ بولے ابتسام کی طرف دیکھتا پا کر وہ حیران ہوئی تھی۔ ماما، نینا میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ابتسام نظریں جھکائے اعتراف کرتا سب کو چونکا گیا، جبکہ حاکم خان نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ اس رات ابتسام کو نینا کے کمرے سے نکلتے دیکھ چکے تھے۔ ابتسام، تم اس لڑکی کی گناہ… ہمنا بیگم نے مزید زہر اگلنا چاہا تھا جب ابتسام زور سے چلایا۔ ماما پلیز، آپ اس لڑکی سے نفرت کرتے کرتے اب میرے بچے کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی۔ ابتسام نے سوچا نہیں تھا کہ گھر آتے ہی اسے ایسی صورتحال سے سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خبر اس کے لیے خوشی سے زیادہ حیران کرنے والی تھی۔ ہمنا بیگم کی زبان وہیں بند ہوئی تھی، جبکہ چچی کھڑی منہ بنا رہی تھی اور نینا تو ہمت کھوتی بے ہوش ہونے کو تھی۔ دادا جان، میں اپنی بیوی کی رخصتی چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، ابتسام نے اچانک سے فیصلہ کیا۔ حاکم خان کو بھی یہی مناسب لگا تھا، اسی لیے وہ اس بات میں سر ہلا گئے تو ابتسام بغیر کسی کی طرف دیکھے نینا کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ دوسری طرف منال، جو آج ابتسام کے آنے کی خوشی میں یہاں آئی تھی، وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی کہ آج ابتسام مکمل طور پر اسے دور ہو چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس پلٹ گئی تھی کہ ابتسام اس کا مقدر نہیں تھا، اور جس کا تھا آخرکار اتنا بھاگنے کے باوجود اسی کا رہا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ کمرے میں آتے ابتسام نے نینا سے کہا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی، تو ابتسام نے اس کے گرد حصار قائم کرتے اسے کھل کر رونے دیا۔ اب بس بھی کر دو یار، بیبی کیا کہے گا کہ ماما اتنا روتی ہیں؟ ابتسام نے مسکراہٹ بھری آواز میں کہا تو نینا جھکتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے سے سب اچھا ہی ہوگا۔ شاید ہم نے ایک ساتھ زندگی کی شروعات ایسی ہی کرنی تھی، اور تم فکر نہیں کرو، ماما کا رویہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور ماہین خالہ کوشش کریں گے تو دیکھنا وہ اس خبر پر ہم سے زیادہ خوش ہوں گے۔
اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ابتسام اسے تسلی دینے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی مسکرا گئی تھی، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر کہ اگر ابتسام انکار کر دیتا تو اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ نینا پر شکرانے کے نوافل واجب ہونے لگے تھے کہ اس کا شوہر اب ہر مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ تھا۔ اسے امید تھی کہ جس طرح وہ بدلا ہے تو باقی گھر والے بھی اپنی نفرت کے دائرے سے لازمی نکل آئیں گے۔ ابتسام میں اتنا دم خم تھا کہ وہ اپنی بیوی کی سب سے عزت کروا سکے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، نینا اور ابتسام کی، جس میں نفرت سے شروع ہوا رشتہ بنا محبت کا رشتہ۔ آج کا ناول کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے، اینڈ پلیز سبسکرائب آور چینل فار مور انٹرسٹنگ اسٹوریز۔ ملتے ہیں کل نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔